لیکن اس بات نصیر صاحب یہ بات تو واقعی سارا صاحب کی بھی ایک طریقے سے درست ہے سلسلے میں کہ سر اگر تو ہم یہ کہنے کہ سبسڈی ہمیں اس سیکشن میں بھی مل رہی ہے اس سیکشن میں بھی مل رہی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ ریلیف مل رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ حکومت اگر یہاں پہ ریلیف دیتی ہے تو کہیں اور ٹیکس لگا دیتی ہے, اگر فلانی جگہ ریلیف دیتی ہے تو کہیں اور انڈائریکٹ ٹیکس لگا دیتی ہے. کیونکہ ابھی بھی جب ہم لوگ 2 روز پہلے پروگرام کر رہے تھے تو آپ کو پتا ہوگا کہ IMF کی تجاویز میں سے ایک تجاویز یہ بھی تھی کہ اب جب گندم کی خریداری ہوگی تو صوبے اس میں مداخلت نہیں کریں گے, تو وہاں پہ پریشان کون ہوگا؟ ہمارا کسان پریشان ہوگا. تو میں ڈیبیٹ کو فی الحال اس طرف لے کے نہیں جانا چاہ رہی, لیکن بات میں پھر وہی کر رہی ہوں کہ سر ایک طرف ریلیف ہے تو دوسری طرف پھر سے ٹانگ کھینچ دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو میں سولر پینل کے حوالے سے اساران صاحب سے بات کری تھی, آپ کو لگتا ہے کچھ سر ریویو ہو سکتا ہے اس پالیسی پر آنے والے دنوں میں؟ فی الحال تو انہوں نے اس سے ایک کمیٹی نہیں بنانے کا اعلان کیا اور اس تک چلا گیا. میرا بھائی اسار رانا جو ہے بہت انتہا پسند ہے, جب ایک بات کی ریٹ مارنے کے اوپر آتا ہے تو ہمارے پہ چڑھ جاتا ہے. ارے بھائی 1 روپیہ ابتدا ہے, 7 روپے اس میں مزید آئیں گے. لیکن میں پوری کیلکولیشن آپ کو کر کے بتاتا ہوں, میں نے ڈبل میتھ فزکس میں بی ایس کیا ہوا ہے اس لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ 3 روپے فی لیٹر جو ہے یکم سے پٹرول کی قیمت میں کمی کر دی ہے, وہ آپ نے ذکر نہیں کیا. یار آپ کے پاس 4 روپے ہو گئے آپ پورے, 1 روپے پہلے والا اور 3 روپے یہ پٹرول والے بھی ملانے ساتھ میں. پچھلی دفعہ کے پیسے تو ہمارے دلوا دیں. ہاں 4 روپے ہو گئے. اب آ جائیے دیکھیے انہوں نے پیسے کم نہیں کیے. اس وقت جو ایوریج یونٹ کاسٹ ہے ہماری, جو جس کے اوپر ہمیں بیچ رہی ہے حکومت, وہ تقریباً 48 روپے ہے, اور ٹیکسز بھی اس میں بعد ازاں شامل ہوتے ہیں. اب 48 روپے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس سے ایگری کریں گے. یہ یونٹ میرے خیال کے اندر جو افورڈیبل لمٹ ہے وہ اس کی تقریباً آدھا بنتی ہے, 24 25 26 روپے. حد آپ 28 یا 30 روپے کر لیں, اس سے زیادہ اس سے کے بعد پھر لوگوں کی افورڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر انہیں اپنے بچوں کی تعلیم پہ کمپرومائز کر کے ان کی فیس ڈیلے کر کے بل دینا پڑتا ہے, پھر انہیں کسی اور ہیڈ کے اندر کٹ کر کے لوگوں کو بل دینا پڑے گا. 28 روپے یا 30 روپے پہ اس بجلی کو آنا چاہیے, یہ میرا مطالبہ ہے ایز اے پاکستانی, ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن, ایز اے کنزیومر. اچھا, اس کا آنے کا ایک ہی طریقہ ہے. اس وقت ہم جو کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز دے رہے ہیں اس کے اندر شامل ہے 45% ہم چائنیز کو دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے چائنیز کے IPPs لگوائے ہیں. 40% سرکار کے اپنے IPPs جو ہیں جن کو ہم جینکوز بولتے ہیں, ان کو بھی ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. مطلب کہ ہماری عقل کے اوپر کون نہ صدقے جائے. اور 15% ہیں یہ جن کی دن رات ہم میڈیا پہ بیٹھ کے ریڈ مارتے ہیں, یہ پرائیویٹ پروڈیوسر, ان کو ہم دے رہے ہیں. ہم نے 15% کی تو آرم ٹویسٹنگ کر کے ان سے ری وزٹ کروا لیا ہے. سرکار اپنا 40% دے دے, وہ بھی معاف کر دے نا سرکار کے جناب, اس کا بھی ہم کیپیسٹی پیمنٹ ہی لیں گے. تو رانا 30 32 یہ حد 34 روپے تک یونٹ آتا ہے اگر سرکار کر دے. چائنیز کرتے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ڈیفر کر لے یار. وہ بینکوں کی جو ادائیگیاں ہیں ان کی, وہ ہم ان کو ادا کرتے رہیں اور کیپیسٹی پیمنٹ وہ ڈیفر کر لیں. اس طرح کا کوئی فارمولا ہمیں نکالنا پڑے گا. ادروائز 48 روپے پلس ٹیکس والی بجلی افورڈیبل نہیں ہے. لوگ دھڑا دھڑ سولر کی طرف جائیں گے. اب آ جائیے سولر کی طرف. دیکھیے سرکار کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے گھر تک تار ہم نے پہنچائی, حالانکہ اس تار کے بھی پیسے میرے سے اور رانا سے وصول کیے تھے لائن مین نے جب وہ لگانے آیا تھا, مجھے بڑی پکی طرح یاد ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ جب تار لگ جاتی ہے تو یہ سرکار کی ملکیت ہو جاتی ہے, سرکار اس کا ٹیکس بھی کرایہ بھی لیتی ہے ہم سے. سرکار کہتی ہے یہ تار ہم نے لگائی ہے. اب آپ نے سولر پہ بجلی بنا کے استعمال پنکھا چلانا شروع کر دیا ہے, تو لہٰذا یہ اس کی تو ہم, اگر آپ نے اپنی بجلی بنا کے استعمال کرنی ہے تو ہمیں یہ انفراسٹرکچر جو ہم نے لگایا ہے اس کا کرایہ دیں. ٹھیک ہے, تو اس کرائے میں انہوں نے ایک سائیڈ پہ تو کہا کہ آپ کی بنائی ہوئی بجلی جو سولر کی ہے وہ ہم 10 روپے یونٹ خریدیں گے. پہلے وہ 28 روپے یونٹ خرید رہے تھے, پہلے بھی 28 روپے خرید کے 48 روپے بیچ رہے تھے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب 10 روپے خریدیں گے. اس کے اوپر احتجاج ہوا ہے, اب نظر ثانی ہونے جا رہی ہے. اللہ کرے کوئی خیر, اللہ کرے کہ کوئی خیر کی خبر آئے اور عید کے دنوں میں کوئی نہ کوئی حکومت جو ہے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف کا ایک پہلو لے کر منظر عام پر آئے.